کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم حیران ہوتے تھے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے جب بھی کسی کو پرکھتے ہیں نا, بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں, تو سب کچھ مل جائے گا, انسان کا بچہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. یعنی ان کے بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انسان کے بچے ملنا بہت مشکل ہے. ہر جگہ میں آگے, مجھے جناب وہ پہلے بورڈنگ ہے. بھائی سب کھڑے میں, تم بھی کھڑے ہو جاؤ یار. تم المسلم من سلم المسلمون, نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو. اب اسی میں ایک اور چیز ہے, جب کوئی آپ کے ہاں مہمان بن کے آتا ہے, آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے, اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے. کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, ایک دفعہ کھا لیں بھائی, بہت زیادہ 2 دفعہ کھائیے نا, بس اس سے زیادہ مت پوچھو. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ جہالت ہے, یہ پینڈو پن ہے. اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو, یہ پینڈو پن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے, آپ کھائیے نا, یہ کھائیے نا, وہ کھائیے نا. یہ پینڈو پن ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. اور ایک بات اور بھی بہت اچھی طرح یاد رکھیں, مہمان کو بھی چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان, اور ہاں نبی نے فرمایا, نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں کھانے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا, تو صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 کھجوریں نہ اٹھاؤ. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے. کھجور تو بہت تھا عرب میں. ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ 2 اٹھا کے کھا رہے ہو. وہ شرمیلا ہوتا ہے, وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں 2 اٹھائے, اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا. آپ زیادہ کھا جاؤ گے, وہ کم کھا جائے گا. تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو 2 ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا. بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے. وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو, یہ چھوٹا قانون توڑا, کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا, تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے, آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, وہ سن لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں, کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی, غلطی سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے بولو؟ غلطی سے, ہماری نیت نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں عدم قصد ایذا. ایذا کا معنی تکلیف دینا, قصد کا معنی ارادہ کرنا, عدم کا معنی نہیں. یعنی عدم قصد ایذا, تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا, تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا. کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے. فرمایا پھر بھی گناہ ملے گا, بلکہ یہ ضروری ہے قصد عدم ایذا, ایذا نہ پہنچانے کا ارادہ کریں. آپ جب کوئی کام کریں نا, تو پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے میرے اس کام سے کسی کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, آپ کا ارادہ نہیں ہے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کو پیل دوں میں. آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, پیچھے بندہ آ گیا, لڑک گیا وہ, آپ اٹھ کے سوری کر رہے ہو, ابے یار میرا قطن تمہیں مارنے کا ارادہ نہیں, تو میں تو ریورس کر رہا تھا, تو وہ اتفاق سے تم آ گئے نیچے.
تو واقعی آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا. لیکن جب گاڑی آپ نے ریورس کی تو آپ کا باقاعدہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ ہونا چاہیے تھا. آپ پہلے ارادہ کرتے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو جب آپ یہ ارادہ کرو گے تو اٹھ کے پیچھے دیکھو گے, چاروں طرف جائزہ لو گے, کیونکہ بندہ تو نہیں کھڑا ہوا. 100 دفعہ جائزہ لو گے, اس کے بعد آپ گاڑی ریورس کرو گے. اب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہاں گیٹ تھا نا, بعض دفعہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہوتا تھا, ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے, بھیڑتا ہوا چل, گاڑی والے نے مار دیا, اس نے مار دیا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ادھر بھی روڈ ہے تو آپ گاڑی اسپیڈ میں لیتے ہوئے نکل کیوں رہے ہو؟ آپ پہلے رک جاؤ, دائیں بائیں دیکھو کہ کوئی بندہ تو نہیں آ رہا. تو پوری قوم کا یہ بڑا المیہ ہے. وراثت میں دیکھو کیا ہوتا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا, لوگ وراثت نہیں دے رہے ہوتے کہ بہنیں ابھی مانگ نہیں رہی ہیں, بھائی ابھی مانگ نہیں رہے ہیں, جب مانگیں گے تو ہم دیں گے. آپ گنہگار ہو رہے ہو. اگرچہ آپ کا ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے اگلے کے دل میں خیالات آ رہے ہوں کہ یار یہ بڑا بھائی وراثت کیوں غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یار دیتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دو, دی کیوں نہیں اتنے سال سے؟ دو کہتے ہیں آپ نے مانگی. وہ شرم کی وجہ سے نہیں مانگ رہا, وہ منہ سے بول نہیں پا رہا ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں وراثت میں کیا ہو رہا ہے. ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہو, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ سب کو بلائے بٹھائے, بولے یہ تمہارا حصہ ہے, تمہارے باپ کو بھی لینا پڑے گا, یہ پھر آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوگی. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, پھر یہ دلیل ہوگی کہ آپ واقعی کیا ہو, خاندانی آدمی ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, باقاعدہ ارادہ کیا ہے آپ نے کہ تکلیف نہ ہو. آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچو, کسی نے آپ کو کوئی کام لگایا, آپ گئے ٹائم خرچ کر کے, اپنا دوسرے سودے کینسل کر دیا آپ نے, دوسری جگہ جو آپ کی ڈیلنگ تھی وہ کینسل کر دیا آپ نے, وہاں گئے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کون سی انسانیت ہے یار, ضرورت نہیں تھی, رات کال کر کے بتا دیتے آپ ہمیں. اور پھر اگر مزدوروں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں ایسا ہوتا ہے کہ مزدور آپ نے بلائے, اگلے دن جب آئے تو آپ کا ارادہ بدل گیا, تو پھر آپ اس کی تلافی کرو کہ یار ہم نے آپ کو بلایا تھا, ارادہ بدل گیا, لیکن آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے, سوری نہیں کرنا. یہ سوری کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو, یہ دنیا میں سب سے فضول لفظ ہے. اس کو پیسے پکڑاؤ, یہ پیسے ہیں بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کچھ پیسے ان کو بولو نا دے دو. روکڑا خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اس کو 150 روپے پکڑا دو, یار میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے یار, یہ پیسے لے لو. وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو یار تھوڑی سی میری کیا کر دی, اس نے تلافی کر دی. سوریوں پہ کام چل رہا ہے تو بھائی اس کو تھوڑا سا, مزدور آدمی ہے نا, اس کی تو دہاڑی کا مسئلہ ہے, 150 روپے پکڑا دو, یار غلطی ہو گئی یہ لو. رکشے والوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. آپ نے رکشے والے کو بتایا جی اورنگی ٹاؤن میں فلاں جگہ جانا ہے, پوری طے ہو گیا سب کچھ, کتنے پیسے جی, 1000 روپے دوں گا, اچھا جی بیٹھ جا. اب آپ جا رہے ہو, اب وہ بیچارہ, اب وہاں ٹریفک جام ہے, گلیوں میں گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, اس کی گیس خرچ ہو رہی ہے, اس کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, اس کا ٹائم خرچ ہو رہا ہے. مجال ہے آپ کی جیب سے, میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, مجال ہے اس کمبخت کی جیب سے 50 روپے اس کے لیے زیادہ نکل جائے خود ہی, کہ یار تو نے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ زیادہ لگایا ہے تو اب تیرا حق بنتا ہے. بات 1000 کی طے ہوئی تھی, یہ 1100 روپے پکڑ. الٹا وہ لڑے گا کہ بھائی مجھے 1000 نہیں 1100, اور یہ کہے گا نہیں 1100 کس بات کے, 1000 میں بات ہوئی تھی نا تجھ سے. بھائی بات 1000 میں ہوئی تھی, لیکن یہ تو توقع نہیں تھی نا کہ آدھا پونا گھنٹہ اوپر لگ جائے گا رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے, جو اس کے ذہن میں تھا وہ تو آدھا گھنٹہ تھا, پونا گھنٹہ تھا, لگ گئے 1.5 گھنٹے. تو اب یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو 150 روپے نکال کے زیادہ دے دو, اس کے مانگنے سے پہلے دے دو کہ لے بھائی یہ لے یار, بات 1000 میں ہوئی تھی, یہ 1100 روپے پکڑ. دعائیں دے کے جائے گا آپ کو, وہ بولے گا کسی خاندانی کسٹمر سے واسطہ پڑا ہے, لیکن روکھڑا نہیں نکلنا. روکھڑے پہ مر جائے گا مسلمان, اس سے تہجد پڑھوا لو پڑھ لے گا, یہ روزہ رکھوا لو رکھے گا, یہ درود شریف پڑھوا لو پڑھے گا, یہ روکھڑا اس کی جیب سے نکلے گا جب یہ کمبخت مرے گا.
پھر اس کی جائیدادیں تقسیم ہوں گی, بٹوارے ہوں گے. اس سے پہلے کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی جیب سے پیسے نکلوا لے. غصہ آ گیا مجھے تھوڑا سا, کائنڈلی میں معذرت چاہتا ہوں. کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو یار؟ اس دولت کو تم نے قبر میں لے کے جانا ہے, خرچ کرو, کتنا اچھا لگے گا نا. رکشے والا اچھا, اس کو خود لگے گا کہ یار کسٹمر کتنا پیارا ملا مجھے, بنتے 1000 تھے, دے کتنے رہا ہے, 1200 دے رہا ہے, 1100 دے رہا ہے. وہ بھی کہے گا یار بڑا خاندانی آدمی مل گیا. تو روکھڑے نکالا کرو, روکھڑے, سمجھ رہے ہو, خالی سوریوں پہ نہ ٹرخایا کرو. روکھڑے پتہ ہے بھکاریوں کو نکال کے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے. اب آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھیک مانگنے کا. آپ کہیں بھی, ہم تو لانگ روٹ پہ جاتے ہیں, گاڑی پارکنگ پہ کھڑی کرتے ہیں, گاڑی پارکنگ پہ کھڑی ہوئی ہے, جیسے ہی آؤ وہ وائپر نا اس کا اٹھا ہوا ہوگا. ابے یہ کون اٹھا کے گیا ہے, ابھی تو میں اچھا والا وائپر تھا. یہ سگنل ہوتا ہے کہ صاحب پیسے دے دو. یہ سگنل ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے گاڑی کا شیشہ کیا ہے, صاف کیا ہے. ہم نے نکال کے دے دیے, بھائی ماشاءاللہ گاڑی کا ویسے تو صاف ہی تھا لیکن اس نے بھی صاف کر دیا, 20 روپے. آگے گئے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا, گاڑی روکی ہم نے, نماز پڑھ کے آئے ہیں, پھر اٹھے ہوئے وائپر. میں نے کہا شیشے تو ابھی صاف ہوئے تھے یار. اب غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے یار, ایک آدمی آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی 20-25 روپے 30 روپے یہ لے بھائی. شروع میں تو میں زیادہ دیتا تھا کہ یار بیچارہ غریب آدمی, 100 روپے پکڑا دو, 500 روپے پکڑا دو, بنتے 10 روپے 1000 پکڑا دو. اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بھیک مانگنے کا بہترین طریقہ, کام وہ کرو جس کی لوگوں کو ضرورت ہے, اس پہ پیسے مانگو. پھر ہم تھوڑا آگے گئے ہیں, پھر میں آیا ہوں وائپر. پورے راستے نا, ابھی میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد سے آیا, ابھی کل میں لاہور سے اسلام آباد گیا تھا بائی روڈ, تو وہاں بھی یہی. پھر میں نے کہا بھائی یہ تو ایک بھیک مانگنے کا ایک جدید طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ کوئی کام ہے نہیں, آپ نے اس کو کام بنا کے, بھکاری کا دھبا بھی نہیں دے گا آپ کے اوپر اور آپ پیسے بھی کماؤ گے. میں نے کہا ان لوگوں کو نہیں دینے چاہیے, میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے کہا ان کو نہیں دینے چاہیے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھکاری بنیں گے. یہ بھکاری پنی تو ہے نا, کوئی ضرورت ہے نہیں. اب دیکھو مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں مزدور ہوں, تو اس سے تو اپاہج پن بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا. ایک ایسی چیز میں لوگ لگنا شروع ہو جائیں گے جس کی سوسائٹی کو نیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو غریب رکھا, کسی کو مالدار رکھا, کیوں رکھا ہے؟ تاکہ غریب آدمی کوئی کام کرے جس کے بدلے میں مالدار اس کو پیسہ دے, تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہوں. تبھی تو بھکاری پن کو پسند نہیں کیا گیا. بھیک وہ مانگے جو واقعی جس کو ضرورت ہو, کھانے پینے کا محتاج ہو گیا ہے وہ. ورنہ تو اصل اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ بھکاری پن کو نہیں کرتا. اسلام پروموٹ کرتا ہے محنت کر کے کمانا سیکھو. ہمارے نبی کی خدمت میں ایک بھکاری, ایک شخص آیا نا بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے کہا کہ کلاڑا لے کر آؤ, جو مشہور حدیث ہے, اور گھر میں برتن لا کے بیچ کے ان کو کہا جاؤ جنگلوں سے, جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو. تو کوئی کام بتایا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں, زبان کے شر سے بھی اور ہاتھ کے شر سے بھی. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ ضروری ہے کہ تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ ہو آپ کا. اور کسی عمل سے تکلیف ہو گئی, اگر وہ غریب طبقہ ہے, اپنے دوست ہیں, اپنے جیسا مالدار ہے, پھر سوری ٹھیک ہے. اگر غریب آدمی ہے تو سوری نہیں, پھر سوری پہ اس کو بولو مت ٹرخاؤ, پھر پیسے دو اس کو. غریب آدمی جو ہے نا, اگر اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر لیا آپ نے, تو پھر خالی سوری نہیں چلے گا, پھر اس کو پیسے دو آپ. تو اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں, میں اگر بیان کرنا شروع کروں نا. مسجدوں میں بھی یہی ہوتا ہے. مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں, کان پھٹ جاتے ہیں, جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے. ہماری مسجد بھی داخل ہے. میں نے بہت دفعہ ان سے کہا ہے کہ یار یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا, ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا, اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے. لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے. ابھی نئی کمیٹی بنی ہے, ان کو میں ذرا گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں گا. بچے ڈر جاتے ہیں. بھائی آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا.
کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریر دنیا کو سنائیں بھائی؟ کوئی آرام کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا, آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گھسے ہوئے ہو یار. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. اللہ رسول نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں آپ؟ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا؟ اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی کبریائی بلند ہو, لیکن اس محلے تک, اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا, آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں آپ؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ساری زندگی نا اس تعلیم میں گزری ہے, تبھی ان کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا, وہ اسی بیس پہ ملا ہے.